اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ سکے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بنیادی انفارمیشن کو سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے جزم یا سکون، تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلومات کو جاننا ضروری ہے تاکہ جو ہم ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جان سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک کا ٹائٹل ہے وہ ہے جزم یا سکون۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ریڈ کلر میں علامت ہے اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں، یا یہ جو علامت ہے یہ جزم یا سکون کی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس علامت کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دال کی شکل کی جو چھوٹی سی علامت ہے یہ دو حروف کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے، دو حروف کو آپس میں جوڑنے یا ملانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ تا کے اوپر یہ جزم کی علامت آئی ہے تو یہ دو حروف کے ساتھ اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کے ساتھ اس سے پہلے متحرک حرف نہیں ہوگا تو یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہمیں جو چیز پتہ ہونی چاہیے وہ ہے ساکن۔ ساکن کا چونکہ ہم لفظ یوز کریں گے تو ساکن کی انفارمیشن کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر یہ جو علامت ہے جزم والی، جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ تا کے اوپر جزم کی علامت آئی ہے تو یہ تا ساکن کہلائے گا، ٹھیک ہے جی؟ کیوں ساکن کہلائے گا؟ کیونکہ یہ تا کے اوپر جو علامت ہے وہ جزم کی ہے، اس وجہ سے ہم اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز بیٹا آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے متحرک۔ ساکن کے ساتھ جب تک متحرک نہیں شامل ہوگا تب تک یہ آپ ساکن حرف کو ادا ہی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمیں متحرک کو جاننا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ چیز پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جس حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں با ہے تو با کے اوپر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے، تو ہم ایک وقت میں ایک ہی حرکت آئے گی تو ہم اس حرف کو متحرک کہیں گے، یعنی کہ حرکت والا۔ اس کے بعد بیٹا جو چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے اس کی آواز اور لمبائی کے متعلق بھی آپ کو انفارمیشن ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ اس کے متعلق اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جو جزم کی علامت ہے، جو ساکن حرف ہے بیٹا، ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اکیلا تو پڑھا نہیں جاتا، لہٰذا اس کی آواز کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ دیکھ لیں یہ آپ حرف اس کو ادا ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد بیٹا اس کی لمبائی، بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ساکن ہے تو لہٰذا اس کی کوئی اپنی کوئی لمبائی نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے متحرک حرف شامل ہوگا تو اس کے ساتھ جو اس حرکت کی آواز ہوگی وہی اس کے ساتھ اپلائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے، یعنی جو جزم کی علامت ہے اس سے پہلے، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لے تا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے متحرک حرف ہے تو اس متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ہم تا کو پڑھیں گے تو حمزہ کے اوپر یہ جو الف ہے اس کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے اس کی آواز چونکہ موٹی ہوتی ہے، منہ کھول کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ پر آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو وہی آواز یہ تا کے ساتھ اپلائی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی معلومات یہاں تک تھی۔ اس کے آگے جو مزید اس کی معلومات ہے ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ بیٹا اس کے ساتھ جو مزید اس کی معلومات ہے جزم کے حوالے سے، جزم کی علامت کا جو استعمال ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کہاں ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی آپ جان لیں۔ بیٹا بنیادی طور پر جزم کی علامت 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی اقسام کے ساتھ؟ 7 اقسام ہے جن کے ساتھ جزم کی علامت کو پڑھا جاتا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے غیر قلقلہ، حروف قلقلہ، حمزہ ساکن،
واو مدہ، یائے مدہ، واو لین اور یائے لین۔ یہ بیٹا 7 اقسام ہیں، جب جزم کی علامت ان کے ساتھ آتی ہے تو ان کی یہ مختلف اقسام ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں غیر قلقلہ کو۔ غیر قلقلہ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ تعداد میں 20 حروف ہیں یا 20 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں: تا، ثا، ح، خ، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، عین، غین، فا، کاف، لام، میم، نون، ہا۔ تو بیٹا یہ جو 20 حروف ہے غیر قلقلہ، جب ان پر جزم کی علامت آئے گی تو ادائیگی کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس کی پہچان میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ پہچان کیا ہے یا اس کا اصول کیا ہے؟ تو بیٹا یہ جان لے کہ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جیسے یہ دیکھ لیں، حمزہ زبر تا ات۔ آپ حمزہ تا زبر ات بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی سا بھی آپ طریقہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات۔ اس کے بعد ہے بیٹا حروف قلقلہ۔ یہ تعداد میں بیٹا 5 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ با، جیم، دال، طا، قاف۔ بیٹا جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے۔ کیسے؟ اس کی پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب۔ غیر قلقلہ میں آواز لوٹ کر نہیں آتی، جیسے حمزہ زبر تا ات، اور حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، جیسے حمزہ زبر با اب۔ اور یہی یہاں پر فرق بھی بتایا گیا ہے کہ غیر قلقلہ اور قلقلہ میں فرق کیا ہے۔ تو بیٹا غیر قلقلہ میں آواز لوٹ کر نہیں آتی، جبکہ حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ جو اورنج کلر کے جو حروف ہیں یہ حمزہ ساکن کے ہیں، یہاں پر جھٹکا لگے گا، اور جو ریڈ کلر کے حروف ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں، ان کی آواز لوٹ کر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بلیک کلر کے اندر ہے وہ غیر قلقلہ ہے، ان پر آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تو 3 چیپٹر تھے، اس کی ہم نے بنیادی طور پر انفارمیشن کو بھی ہم نے جان لیا۔ تو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر را ار، سین زبر سا، ارسا، لام زبر لا، ارسلا، نون زبر را نر، فا زبر فا، نرفا، عین پیش عو، نرفعو، حمزہ پیش را ار، کاف پیش دواد کد، ارکد، واو زبر حمزہ و، میم پیش را مر، و مر۔ فا کو بیٹا سواد کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ الف رسم الخط ہوگا، یہاں پر اس کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ فا زبر سواد فاس، با زیر را بر، فاس بر، یا زبر غین یغ، فا زیر را فر، یغفر، میم زبر تا مت، را زبر را، مت را، با زبر با، مت رابا، تا دو زیر تین، مت راباتن، نون پیش طوا نطق، فا زبر فا، نطفا، تا دو زیر تین، نطفتن۔ با کو بیٹا ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہ جو الف ہے یہ نہیں ادا کریں گے، اور اس الف کے نیچے یہ زیر ہے، یہ حمزہ تخلیقی ہے، یہ الف کے نیچے زیر ہے، تو اس حمزہ تخلیقی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے۔ با زیر لام بل، حمزہ زیر سا اف، بل اف، میم زیر می، بل اف می، یا پیش سا یوس، خا زیر خی، یوس خی، نون زبر نا، یوس خینا، تا زبر سین تس، میم زبر ما، تس ما،
عین پیش عو تسمعو فا زبر صاد فاس لام دو پیش لن فصلن. تو پیارے بچوں یہ کل کا لیسن تھا جو ہم نے دہرائی کی. تو چلے ہم آج کا جو لیسن ہے اس کی بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آج کا لیسن بھی کمپلیٹ ہو سکے. تا زبر حا تح سین زبر سا تح سا با پیش بو تح سابو ہا پیش میم ہم تح سابو ہم تح سابو ہم تح سابو ہم. حمزہ زبر حا اح سین زبر سا اح سا نون پیش نو اح سانو اح سانو اح سانو. حمزہ زبر ہا اہ دال زیر دی اہ دی کاف پیش میم کم اہ دی کم. نون زبر عین نع با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبودو نعبودو نعبودو. یا زبر حمزہ یا میم پیش مو یا مو رو پیش رو یا مورو یا مورو یا مورو. واو زبر عین وا یہ بیٹا جو الف ہے یہ ہم ادا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے واو کو عین جو ساکن حرف ہے اس کے ساتھ ملانا ہے تو لہٰذا اس دوران ہم الف کو ادا نہیں کریں گے. واو زبر عین وا با پیش دال بد وا بد. یہ عین غیر قلقلہ تھا اور دال حروف قلقلہ میں سے تھا تو اس پر آواز لوٹ کر آئی. تو جو عین ہے یہ غیر قلقلہ تھا اس پر آواز لوٹ کر نہیں آئے گی. وا بد وا بد. حمزہ زیر ذل اذ ہا زبر با ہب اذ ہب. یہاں بلیک والے حرف پر ہم آواز لوٹا کر نہیں ادا کریں گے جبکہ جو با ہے اس پر ہم پڑھنے کے دوران آواز لوٹا کر پڑھیں گے. اذ ہب اذ ہب. را زیر زا رز قاف دو زبر قن رز قن. اس کے ساتھ جو الف ہے یہ ادا نہیں کریں گے. رز قن رز قن. یا زبر ضا یض لام زیر لی یضلی میم پیش مو یظلیمو یظلیمو یظلیمو. قاف زبر ضاد قد با دو زبر بن قد بن قد بن. میم زبر قاف مق را زبر را مق را با زبر با مقربا تا دو زیر تین مقربات. میم زبر قاف مق را زبر را مقرا با زبر با مقربا تا دو زیر تین مقربات مقربات مقربات. یا زبر کاف یک لام زبر لا یک لا حمزہ پیش او یک لا او. یہ واو جو ہے یہ ہم ادا نہیں کریں گے یہ رسم الخط ہے. یک لا او کاف پیش میم کم یک لا او کم یک لا او کم یک لا او کم. تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا لیسن اس کی انفارمیشن کے ساتھ آپ نے پڑھنا سیکھا, پریکٹس بھی کی, آپ نے دہرائی بھی کی. تو آپ اس کو بار بار ریڈنگ کرتے رہیں, اس کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر مہارت آ جائے گی. تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا پراپر آسان انداز میں جواب بھی دیا جائے گا. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم لیسن نمبر 41 کو پڑھنا سیکھیں گے, پارٹ نمبر 4.
اور اس کی لائن نمبر 8 اور 9 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔